علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی انٹرنیشنلی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت یوکرین، رشیا، پورا نیٹو، امریکہ، ایون انکلوڈنگ چائنا، انڈیا، ظاہر ہے اس خطے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ملک جو ہے موجودہ صورتحال سے الگ نہیں ہے، لیکن جہاں گرم ہے معاملات انٹرنیشنلی، وہاں پاکستان کی سیاست بہت گرم ہے اس وقت۔ ایک ایک مومنٹ، ایک ایک عمل جو ہے وہ واچ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کس طرح اپنی حکمت عملی کرنے جا رہی ہے، حکومت میں کیا اختلافات آ چکے ہیں، اپوزیشن میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے، یا وہ ایک ایجنڈے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب مانگ رہے ہیں، اور اس پہ ڈیڈ لاک ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ دیکھیے، اس میں جو آپ کو ایک بڑی اندر کی انفارمیشن دے رہا ہوں، لیکن انفارمیشن تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بات چیت سب ہوتی ہے۔ یقیناً جب ایک خاص ایجنڈے کے اوپر آدمی بات کرتا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ایجنڈا ہے، جب وہ کسی ایک ایجنڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ اب اس ملک کی میں موجودہ صورتحال کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو اس موجودہ بہت بڑی کرائسس سے نکالنے کے لیے، ملک کو بڑی کرائسس سے نکالنے کے لیے اپوزیشن کی، چاہے وہ اب دیکھیں جماعت اسلامی بھی اس پوزیشن پہ آ چکی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے، اور وہ ان کی بات چیت بھی اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے، اور موجودہ حکومت کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ ہر پارٹی اس پلیٹ فارم پر تو موجود ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کی، کہ عوام کے مفاد اور ملک کے مفاد میں موجودہ حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کے خاتمے سے ان تمام سیاسی جماعتوں کو ریلیف ملے گا، ان کو بھی فائدہ ہے، اور ان کے اقتدار کے راستے آسان ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جناب موجودہ حکومت جن بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے، وہ بے ساکھی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو چنانچہ حکومت کے پاس اب اتنی طاقت نہیں ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی کے اوپر کہا جا رہا ہے، تو میں آپ کو ایک اطلاع دے دوں کہ پرویز الہی کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی جو نمبر آف سیٹ ہے وہ بہت محدود ہے، تو اس لیے ان کو وہاں پر وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ وہ کریں کہ مجھے دیں گے تو میں عدم اعتماد میں شرکت کروں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی کے چند ووٹس آپ کو مرکز میں، لیکن پنجاب میں ظاہر ہے ان کی ایک اچھی ممبرز ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں مرکز میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور آپ پنجاب میں مجھے سپورٹ کریں، یہ باتیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے ان سے بڑی سیاسی جماعت، ان سے کہیں زیادہ طاقتور، زیادہ پاپولر، زیادہ ممبرز والی جماعت پی ایم ایل این ہے، اور اس صورتحال میں ان کی یہ ڈیمانڈ کہ مجھے وزیر اعلیٰ شپ دیں گے تو میں عدم اعتماد میں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جہانگیر ترین تیار ہیں، باغی اراکین تیار ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں خود پی ٹی آئی کے لوگ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ اپوزیشن کو اتحادیوں کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو، مثلا ایم کیو ایم کے 7 ووٹ کی ضرورت، یا فنکشنل کی، یا کسی اور کی 2-2 3-3، جمہوری پارٹی کی 2-2 3 کی، جب ان کے پاس 30 سے زیادہ اراکین، باغی اور جہانگیر ترین موجود ہیں، اور ادھر سے بھی یہ اشارے مل چکے ہیں کہ ہم موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اپوزیشن بہت آگے بڑھ کر تو مذاکرات نہیں کرے گی نا۔ ظاہر ہے پرویز الہی بھی چاہیں گے کہ اب اس حکومت کا حصہ وہ نہ بنے، کیونکہ ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں پرابلمز آ رہی ہے، وہاں کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ پنجاب کی سیاست عجیب و غریب طریقے سے، وہاں ایڈمنسٹریٹو دباؤ ہے، ایک طرف پرویز الہی ہے، ایک طرف بزدار ہیں، ایک طرف آپ کے پی ایم ہاؤس ہے، ایک طرف آپ کے گورنر صاحب ہیں، ایک طرف کوئی اور ہے، تو چنانچہ پنجاب میں اس وقت بہت برے حالات ہیں، اور صحیح معنوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، یا جو آپ کے الیکشن میں حصہ لینے والے الیکٹیبلز ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہیں، لوگ تو اس وقت بہت زیادہ ناراض ہیں، تو چنانچہ اتحادیوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل کی ہو، چاہے وہ آپ کے فنکشنل ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے آپ کے ایم کیو ایم ہو،
کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں. تو کمپرومائزز میرا خیال ہے اس لیول پر نہیں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب مانگیں گے اور ڈیڈ لاک ہو جائے گا. نہیں، پرویز الہی، میری اطلاع ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی انہوں نے خود سے خواہش نہیں کی ہے. ڈسکشن کا ضرور حصہ رہا ہے لیکن خود سے خواہش نہیں کی ہے. جس طریقے سے بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جی مرکز میں سب سے بڑی اکثریت جو ہے وہ آپ کے اس کی ہے پی ایم ایل این کی ہے، تو پی ایم ایل این کو وزارت عظمیٰ دینا چاہیے. یقیناً یہ بات ایک لحاظ سے بہت قابل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این وزارت عظمیٰ کے لیے مدتی وزارت عظمیٰ کے لیے انٹرسٹڈ ہے؟ حالانکہ اس کے پاس ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے جیسے میں نے کہا شہباز شریف کی صورت میں، لیکن میری اطلاعات ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں نہ کہ آپ کے وزیر اعظم کے لیے. لیکن بہرحال معاملات طے ہوتے ہیں، کچھ لو دو کی پوزیشن میں کبھی کبھی وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا ہے اور جو آپ نہیں چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو صورتحال بنتی ہے وہ کنڈیشنز جو ہے وہ بہت ایسی صورتحال آ رہی ہے. اس طرف شیخ رشید بہت پریشان ہے، فواد چودھری بہت، ناظم سواتی بہت پریشان، غلام سرور خان صاحب بہت پریشان ہے کہ اچھا سرور خان صاحب کی پھر بھی کانسٹیٹوئنسی موجود ہے، کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پھر بھی سرور خان صاحب کی موجود ہے، لیکن فواد چودھری صاحب، اعظم سواتی صاحب، آپ کے شیخ رشید صاحب، ان لوگوں کی کانسٹیٹوئنسی ختم ہو چکی ہے، بالکل نہیں ہے. تو چنانچہ صورتحال وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو، اور اس صورتحال کے لیے وہ عمران خان کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کریں، بات کریں اور جائیں ان کے پاس. تو اور آپ کو پتہ ہے عمران خان اکڑ، انا، تکبر اور ان کی جو کچن کابینہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اختلافات بہت کھل کر سامنے آ رہے ہیں، بہت ناراضگی ہو رہی ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں جن کا اب آگے سیاسی کیریئر نہیں ہے تو وہ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان بچیں تو ان کی وزارت بھی چلے. اور کیونکہ اب جب سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی سیاسی معاملات میں اس طرح انوالومنٹ نہیں دکھائے گی جس طرح ماضی میں ان پر الزامات لگتے رہے، تو اب یہ ایک بہت خوش آئین چیز آئی ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے اور حکومت کے حوالے سے جو ان کو آئینی ذمہ داری دی جائے گی وہ ضرور نبھائیں گے، لیکن غیر آئینی غیر قانونی فعل میں وہ شامل نہیں ہوں گے. یہ اعلان کے بعد یقیناً ان لوگوں کے پاؤں زمین سے جو ہے وہ اٹھ گئے جو لوگ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر اپنی حکومت کا اب مضبوطی دیکھنا چاہ رہے تھے یا حکومت دیکھنا چاہ رہے تھے. تو چنانچہ حالات اب جو ہیں وہ اس طرف جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی حالیہ ابھی آپ کے جو یوکرائن وار، پاکستان کی رشیا جہامت اور وہاں انوالومنٹ اور امریکہ کے حوالے سے جو ریزرویشن، اس حوالے سے موجودہ صورتحال جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ امریکن بلاک کے آدمی ہیں. یہ کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی بلاک کا حصہ ہوتے ہیں. اور آپ کے جب سی پیک کا معاملہ ہوا تھا اور دیکھا تھا عمران خان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایک وزیر نے فوری طور پر سی پیک کی ناکامی کی بات کی تھی، اور وہ بھی ظاہر ہے امریکن بلاک کے آدمی ہیں. تو بلاک کے آدمی ہوتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب پہ الزام ہے، میں نہیں کہہ رہا، الزام ہے کہ وہ امریکن بلاک کے آدمی ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس موقع پہ جب کہ امریکہ، نیٹو اور یوکرائن جو ہے وہ رشیا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور ممالک بھی ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ایسے معاملات میں کوئی ایسے اقدامات آ جائیں جس سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائے. چنانچہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے پہنچے ہوئے اور سیاست میں بھی بہت دنوں سے ہیں اور مختلف عہدے اور خاص طور پہ وزارت خارجہ میں تو ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. اب وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، یا وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، اور یہی اختلافات کی وجہ پتہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہمیشہ منع کرتے ہیں اور عمران خان صاحب ان کے کسی بھی فیصلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہ اختلاف آج سے نہیں ہے عمران خان کا. جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، عمران خان، پہلے یہ ایک ٹرائی کا
طریقہ تھا جس میں اختلافات آتے تھے. پھر یہ جہانگیر ترین کے بعد اب یہ واضح طور پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اختلافات بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن مفاد کی بنیاد پہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم بھی اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ایک بڑا شاندار عمل ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ حکومت گر رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت ختم ہو رہی ہے، اور یقیناً اس کا اثر اس کے اوپر رہے گا، تو وہ پہلے سے ہی اپنی موومنٹ شروع کر دیتی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ایم کیو ایم بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہی تھی، اور ہم سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ حکومت ان کے ساتھ کوآپریٹو بھی نہیں ہے، ان کے ایگریمنٹ کو نہیں مان رہی ہے جو معاہدہ ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے خاص طور پہ ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سندھ اور کراچی میں کوئی کام نہیں کرے، چنانچہ ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز بہت ناراض ہیں. تو لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہم کیا کریں، مجبور ہیں، کیونکہ ہم کو جب تک حکم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. دباؤ تھا ان کے اوپر، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ایم کیو ایم جو ہے وہ آگے جانے کو تیار نہیں تھی. اب وہ دباؤ ریلیز ہو گیا ہے، تو ایم کیو ایم نے واضح طور پر اپنی پوزیشن سنبھالی ہے، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سنیں کہ جی متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. ہو سکتا ہے عدم اعتماد آنے سے پہلے یہ آپ کو سامنے نظر آئے. کیونکہ میں نے حالات بتا دیے ہیں، اور اگر فرض کیجئے ان کو واضح اشارہ اس بات کا نہیں ہوا کہ آپ حکومت سے الگ نہ ہو، باقی آپ آزادانہ جو چاہیں فیصلے کریں، تو ان کے پھر ریئیکشن سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت غمگین سچویشن ہے. عمران خان صاحب سے اپنے ہی ان کے شیخ رشید ہوں، کچن کابینہ میں ایک دو افراد ہیں، شہزاد اکبر کا اختلاف ہوا، اور بھی ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ اسسٹنٹ جو ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ ان میں سے چند لوگ، خیر ان کے لیے بے معنی ہیں یہ ساری چیز، کیونکہ وہ کسی بڑے سے بڑے کو بھی اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتے. عمران خان صاحب کا یہ ایک مسئلہ ہے جو آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے، کہ وہ سنتے ہیں 2 منٹ بعد، کسی پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اور فیصلہ پھر وہ اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، اور اگر کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال اس وقت عمران خان صاحب کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے سامنے عدم اعتماد بالکل تیار ہے، ان کے اپنے اتحادی، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ اب اعتراضات پہ آ گئے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، جہانگیر ترین کی طرف جانے کو کہہ رہے ہیں، کچھ اور مشورے دے رہے ہیں، کچھ اور معاملات طے کرنے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ کچھ نے تو یہاں تک عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے ملاقات کریں. اور آیا عمران خان صاحب اقتدار کے لیے ساری چیز کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا اب ان کو یہ اس بات کا احساس ہوا جس طرح جہانگیر ترین اور دوسری طرف سے ان کو واضح اشارہ مل چکا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں آئیں گے، اور ایک دفعہ مومن ایک سوراخ سے ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں ڈسا جاتا ہے. تو ان حالات کے اوپر عمران خان سے بھی اب کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول نیوٹرل ہونے کے بعد ان کا گراؤنڈ بالکل محدود ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری طرف نواز شریف کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اعلان کریں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ فلاں تاریخ کو آپ عدم اعتماد داخل کر دیں. لسٹ ان کے پاس جا چکی ہے، نمبر ان کے پاس جا چکا ہے، ساری باتوں، ساری کنکلوژن ان کے پاس جا چکی ہے، صرف فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ آتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.